اب ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح البخاری سے باقاعدہ سے کتاب الصوم کا آغاز کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خاص بات یہ ہے کہ جس طرح سے امام صاحب احادیث کے اوپر تبویب کرتے ہیں، اس کی ابواب بندی کرتے ہیں، اس میں امام صاحب کی فقہ موجود ہوتی ہے۔ گویا امام صاحب ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ایک مسئلہ خاص کرتے ہیں اور پھر اس مسئلے کے لیے دیگر احادیث جو نیچے ذکر کر رہے ہیں وہ اس کی دلیل کے طور پر ذکر کر رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے ہم انشاءاللہ العزیز ابھی باب الصوم کا مطالعہ کرتے جائیں گے اور ابواب ہمارے سامنے آتے جائیں گے تو آپ کے سامنے مسئلہ بالکل واضح ہوتا جائے گا کہ کتنی خوبصورتی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب باندھتے ہیں، پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے نیچے احادیث کا انبار لگا دیتے ہیں۔ کتاب الصوم، سب سے پہلا باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے وہ ہے باب وجوب صوم رمضان، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض فرمائے ہیں، لیکن روزوں کی مختلف اقسام ہیں۔ کچھ روزے ہیں جو فرض ہیں، کچھ روزے ہیں جو فرض میں نہیں آتے، جو سنت روزے ہیں، کچھ روزے ایسے ہیں جو حرام روزے بھی ہیں، تو وہ پوری ایک تفصیلات ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر ان روزوں کا بیان کرنا چاہ رہے ہیں جو روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور وہ کون سے روزے ہیں؟ وہ رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کو 3 سٹیجز کے اندر بیان کیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر ہم نے روزوں کو فرض کر دیا۔ اب روزے کون سے فرض کیے، کون سے مہینے کے فرض کیے، کتنے روزے فرض کیے، یہ تفصیلات اس آیت میں نہیں ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، ہاں جو فرض روزے ہیں وہ گنتی کے چند دن ہیں، لیکن اس آیت کے اندر بھی ابھی بھی مسئلہ بالکل واضح نہیں ہوا۔ اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بالکل وضاحت سے فرماتے ہیں جو فرض روزے ہیں اور جو گنتی کے چند دن ہیں وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ فمن شہد منکم الشہر، جو تم میں سے اس ماہ کو پالے، فلیصم، تو اس کے اوپر اس ماہ کے روزے رکھنا واجب ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے امر کے سیغے کے ساتھ حکم دیا ہے، اور تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی صیغہ امر کا آئے اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حکم دے تو وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، الا کہ کوئی ایسا قرینہ آ جائے جو اس کو وجوب سے ہٹا کر سنت کی طرف یا اباحیت کی طرف لے جائے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیصم، اس سے مراد ہے کہ روزے فرض ہیں اور وہ رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلا باب باندھا ہے وہ ہے باب وجوب صوم رمضان۔ اس میں سب سے پہلی جو حدیث وہ ذکر فرماتے ہیں کہ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن ابی سہیل عن ابیہ عن طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک بدو، ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سائر الرأس، جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اخبرنی ماذا فرض اللہ علیہ من الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نماز میں سے کیا فرض کیا ہے؟ فقال الصلوات الخمس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کی ہیں، الا ان تطوع شیئا، ہاں اگر آپ اس سے زائد کوئی نفلی نماز پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کی ہیں۔ قال اخبرنی ماذا فرض اللہ علیہ من الصیام، مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزوں میں سے کیا فرض کیا ہے؟ فقال شہر رمضان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیے ہیں، الا ان تطوع شیئا، ہاں اس کے علاوہ اگر آپ کچھ نفلی روزے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو نفلی روزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ تھی کہ آپ سموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طرح پھر ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یوم عاشوراء کا روزہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے، یہ تمام کے تمام نفلی روزے ہیں۔ فقال اخبرنی بما فرض اللہ علیہ من الزکاۃ، اس نے کہا کہ یا نبی اللہ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکوٰۃ میں سے کیا فرض کیا ہے؟ فقال فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرائع الاسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جتنے بھی شرائع تھے، جو بنیادی ارکان تھے، جو بنیادیں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتائیں۔ قال والذی اکرمک، اس نے کہا والذی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت بخشی ہے، لا اتتبع شیئا ولا انقص، میں اس میں نہ تو اپنی طرف سے کچھ زیادتی کروں گا اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس میں کچھ کمی کروں گا، جیسے آپ نے مجھے بتا دیا ہے میں اس کے مطابق اس پر عمل کروں گا۔
مما فرض اللہ علیہ شیئن، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کی ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، اگر تو یہ انسان سچ کہہ رہا ہے اور اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا، فرائض اور عبادات میں اس نے اپنی طرف سے کوئی زیادتی یا کمی نہیں کی، افلح تو یہ انسان یقینی طور پر کامیاب ہو گیا. او فرمایا او دخل الجنہ ان صدق، اگر یہ انسان اپنی اس بات پر قائم رہا تو یہ انسان جنت میں داخل ہو گیا. تو وہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے بتائیں کہ کون سے روزے مجھ پر فرض ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے آپ پر فرض ہیں. اس کے بعد اگلی حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس باب میں ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل ان ایوب ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا. وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور آپ نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. فَلَمَّا فُرِضَ رمضان، جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے یا فرض کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنا چھوڑ دیا. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَن يُوَافَقَ صَوْمُهُ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عاشورہ کا دن روزہ نہیں رکھتے تھے الا کہ عاشورہ کے دن ان کا وہ روزہ ہو جو وہ پہلے ایک ترتیب سے نفل روزے رکھتے تھے. تو اگر وہ عاشورہ کے دن آ جائے، جیسے سوار کے دن کا روزہ ہے یا جمعرات کے دن کا روزہ ہے، تو اگر عاشورہ جمعرات کے دن آ جاتا تو حضرت عبداللہ بن عمر عاشورہ کا روزہ رکھتے، اور اسی طرح اگر سوار کے دن میں آ جاتا یا کسی اور دن میں آ جاتا تو ان کی روٹین کے ساتھ موافقت کر جاتا تھا. اب اس حدیث کے اندر ایک تصریح ہے اور وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جیسے ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ منسوخ ہو گیا اور رمضان المبارک کے روزے اس کے لیے ناسخ ہیں. اس باب میں یا اس مسئلے کے اندر علماء کا کچھ اختلاف ہے. اگر ہم جمہور علماء کی رائے دیکھتے ہیں تو ان کا یہ موقف ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے کوئی روزہ فرض نہیں تھا. جو سب سے پہلے روزے مسلمانوں پر فرض ہوئے وہ رمضان ہی کے تھے. لیکن اس کے مد مقابل احناف کا موقف یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے عاشورہ کا روزہ وہ فرض تھا، لیکن عاشورہ کا روزہ منسوخ ہو گیا اور اس کو منسوخ کرنے والے جو روزے ہیں وہ رمضان المبارک کے روزے ہیں. اس مسئلے کے اندر اگر ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے دیگر احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طرح اہل قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو یہودیوں کے ہاں گویا اس طرح سے تھا کہ وہ عاشورہ کے روزے کو فرض تصور کیا کرتے تھے، اور جو قریش والے ہیں وہ بھی عاشورہ کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ میں روزہ رکھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا رمضان المبارک کے روزوں کے بعد بھی. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر یہودیوں کی موافقت ہو رہی ہے، ان سے مشابہت ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ بڑھا کے رکھوں گا، یعنی کہ 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ یا 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. تو علماء نے اس میں جو تفصیل بیان کی ہے فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کے حوالے سے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 9، 10 اور 11 3 روزے رکھیں، یا آپ پھر 2 روزے رکھ لیں. وہ 2 روزے 9 اور 10 کے بھی ہو سکتے ہیں اور 10 اور 11 کا بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ ایک روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک عاشورہ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو اس حدیث کی تصریح کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے بھی عاشورہ کے روزے کا اہتمام کیا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. ایک مسئلہ جو بنیادی طور پر جو اسٹیبلش ہو گیا وہ یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی فرض روزہ ہے تو وہ صرف رمضان المبارک کا ہی ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اگلی حدیث اپنے اس باب میں ذکر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب ان عراق بن مالک حدثه ان عروة اخبره عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان قریشا كانت تصوم یوم عاشوراء فی الجاہلیہ ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیامہم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ان قریشا، بے شک قریش، کانت تصوم، وہ
روزہ رکھا کرتے تھے یوم عاشورہ کا فی الجاہلیہ جاہلیت میں، ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیامہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دے دیا، ثم فرض رمضان، پھر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاء فلیصم ومن شاء افطر، آپ میں سے جو چاہتا ہے اب وہ عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ سکتا ہے، اور جو عاشورہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہتا، جو افطار کرنا چاہتا ہے وہ افطار کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث کے حوالے سے بھی جو تصریح ہے وہ ہم نے پچھلے حدیث میں ذکر کر دی ہے کہ عاشورہ کا روزہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی فرض ہے تو وہ صرف و صرف رمضان المبارک کے ہی روزے ہیں۔ اور اس میں علماء کا جو اختلاف ہے وہ بھی ہم نے ذکر کر دیا۔ امام باجی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس موقف کی طرف گئے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ منسوخ ہو گیا۔ تو اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 احادیث ذکر کی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سے روزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، اور وہ رمضان المبارک کے روزے ہیں۔